حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے شہباز کہا، جو حضرت قطب الدین اولیاء بختیار کاشی خلیفہ اول اور جانشین چشتیہ سلسلے کی وراثت تبرکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جانتے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سیستان میں ایک بزرگ حضرت وحد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت حضرت شیخ وحد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بلند درجہ رکھتے تھے۔ عوام کو شوق تھا کرامت دکھانے کا بھی اور کرامت دیکھنے کا بھی۔ جب بھی کوئی بزرگ درویش ولی اللہ داخل ہوتا آپ کے خانقاہ میں تو حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سامنے اپنی کرامت کا اظہار کرتے اور اس شخص کو بھی کہتے کہ وہ بھی اپنی کرامت کا اظہار کرے، اپنی روحانی قوتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے۔ ایک بار کا ذکر ہے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دوسرے بزرگ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت وحد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے لوگوں سے کہا کہ وہ لوگ اپنی اپنی کرامت دکھائیں، اور لوگوں کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی خود اپنی کرامت کا اظہار کرنے لگے۔ کہنے لگے کہ یہاں کا جو حاکم ہے اس سے میرے دل کو بہت تکلیف پہنچتی، چوگان کھیلنے کے لیے وہ گیا ہوا ہے، اب اللہ ہی ہے کہ وہ حاکم صحیح واپس آ جائے۔ ابھی حضرت شیخ وحد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی گونج باقی ہی تھی کہ ایک شخص نے باہر سے آ کر خبر دی کہ حاکم گھوڑے سے گرا اور مر چکا۔ مجلس میں موجود تمام لوگ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر حیران ہوئے۔ اس کے بعد اور دوسرے درویشوں نے اپنی اپنی کرامت دکھائی۔ سب اپنی کرامت دکھا چکے تو حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تم بھی دکھاؤ اپنی کوئی کرامت۔ بڑا مشکل کام تھا، یہ مرحلہ آسان نہیں تھا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ انہوں نے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہا کہ ابھی میں تو ایک طالب علم ہوں، آپ بزرگوں سے کچھ سیکھنے کے لیے اور ان کی خدمت کرنے کی غرض سے گھر سے نکلا ہوں۔ بابا فرید الدین اپنی انکساری کا اظہار کرتے رہے، مگر شیخ وحد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے کسی باتوں کو قبول نہیں کیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے مجبوری کی حالت میں اپنی آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں اللہ پاک سے
دعا کرنے لگے کہ یا اللہ پاک تو اپنے بندوں کی ہمیشہ عیب کی پردہ پوشی فرماتا ہے، تجھ پر سب کچھ ظاہر ہے، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، تیرا ایک گناہ گار لاچار بندہ ہوں اور ان لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں جن کے پاس بے شمار کمالات ہیں، روحانیت کی، میری ذات میں نہ کوئی کرامت ہے اور نہ میں کرامت کو دکھانا پسند کرتا ہوں۔ یا اللہ پاک میرے سر سے اس سخت امتحان کو ٹال دے اور میں جو ایک بے ہنر ہوں ان لوگوں کے سامنے سرخ روی عطا فرما دے۔ یہ لوگ علم والے بھی ہیں، کمال والے بھی ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ خیالوں میں اپنے اللہ کے حضور سے دعا گو تھے کہ اچانک ان کے تصور کے پردے پر آپ کے مرشد حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ نظر آیا۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے، فرید کیوں ملول ہوتے ہو؟ جس اللہ نے تمہیں سلطان الہند کے آستانہ تک پہنچایا ہے، ہر حال میں وہی تمہاری مشکل دور کرے گا۔ ان لوگوں سے کہو کہ اپنی آنکھوں کو بند کریں، پھر ان لوگوں کو تمہاری کرامت دکھائی دے گی۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اب اپنی آنکھیں کھول دی۔ شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی یہ حالت دیکھی تو کہا، فرید چپ چاپ کیوں ہو؟ کیا ابھی تک اس منزل میں نہیں پہنچے ہو؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بہت دور ہے میری منزل، مگر آپ حضرات اپنی آنکھیں بند کریں اور دیکھیں اللہ کیا ظہور میں لاتا ہے۔ حضرت شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے سارے درویش نے اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ ایک بیگ سارے لوگوں نے دیکھا کہ وہاں سیستان کے بدلے خانہ کعبہ ہے۔ خود بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بھی خانہ کعبہ میں تھے۔ جب کچھ دیر کے بعد تمام درویشوں نے اپنی آنکھیں کھولی تو نظروں کے سامنے وہی شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی اور محفل میں سارے لوگ چپ چاپ بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ شیخ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار ہو اٹھے اور کہا، اس نوعمری میں یہ اعلیٰ مقام تمہیں مبارک ہو۔